مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. معزز علماء اہل سنت، خصوصیت کے ساتھ سید گرامی وقار جو ہمارے خصوصی مہمان اور ہم تمام حاضرین کے لیے قابل صد احترام سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. حضور سید صاحب قبلہ کے وسیلے سے ہم اور آپ منہ مبارک شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گے ہوئے. اہل سنت والجماعت بڑی خوش نصیب جماعت ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ تعالی اپنے محبوب کے شہزادوں کے وسیلے سے پورا فرماتا ہے. اور ہم اعلیٰ حضرت سرکار کے غلاموں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہمیں جو چیز اللہ تعالیٰ کی حضور سے حاصل کرنی ہوتی ہے وہ ہم آل رسول کے واسطے سے حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. عید میلاد النبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں دعوت محبت پیش فرمائی. ہمارے برادر گرامی وقار حضرت علامہ مولانا محفوظ عالم صاحب قادری رضوی زید مجدکم العالی بڑی محبت فرماتے ہیں. اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ القمار میرے گھر کے حصوں کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالی ہمارے اس عالم دین کو نظر بد سے بچائے اور اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کی جو یہ خدمت کر رہے ہیں اسے اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اس مسجد کے کونے پہ ایک مشین لگی ہے، اگر وہ آن ہو تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اس تصویر کشی سے راضی نہیں ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. دو شعر ملاحظہ فرمائیے، درود پاک کی نظر پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ کی رضا ہے حلیمہ کی گود میں، اللہ کی رضا ہے حلیمہ کی گود میں، اللہ کی رضا ہے حلیمہ کی گود میں
قرآن کی ضیا ہے حلیمہ کی گود میں، اور پڑھ کر درود چاند ستارے یہ کہے پڑھے، پڑھ کر درود چاند ستارے کہے پڑھے، اللہ کا پتہ ہے حلیمہ کی گود میں، اللہ کا پتہ ہے حلیمہ کی گود میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد شریف کی محفل مبارک میں شریک ہونے والے خوش نصیب سنی مسلمانوں، ایسا رحمت و نور کا ایک ماحول، فیوز و برکات کا ایک دریا جوش مارتا ہے میلاد شریف کی محفل میں کہ ہزار سال کا پاپی اگر میرے آقا کے محفل مبارک میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق ظاہر ہے کہ سرکار کی اس دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک اولین مقصد یہی تھا کہ دنیا گناہوں کے دریا میں جو غوطے کھا رہی ہے، کوئی دریائے کفر میں ڈوبا ہے، کوئی دریائے شرک میں غرق آب ہے، کوئی گناہوں میں ایسے ملوث ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور ایسی رحمت و برکت، ایسی رحمت عامہ اور تامہ کا جامع بنا کر مبعوث فرمایا کہ جہاں سرکار کے دامن مبارک میں جلیل القدر صحابہ کرام ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، وہیں زمانے کا بڑا سے بڑا پاپی بھی آ کر اگر سرکار کے قدموں پہ سر رکھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے دست مبارک پر مشرف باسلام کر کے ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں کہ اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے اور وہ صحابیت کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی بزم مبارک ہے، ایک مسئلے کے تحت کچھ مقدمات آتے ہیں ایک بچی کے تعلق سے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں، بات آئی چلی گئی، بچی چھوٹی تھی، اس کی بھولی بھالی چند سال کی صورت اس بس میں بیٹھے ایک صحابی رسول نے دیکھا، کافی دیر تک اس بچی کو دیکھتے رہے، جب وہ بچی رخصت ہو گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کافی نمناک اور غمزدہ نظر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، کیا اس بچی میں تمہارا بھی کوئی حصہ تھا؟ کیا کوئی تعلق اس بچی سے تمہارا بھی ہے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو اپنا وہ زمانہ جاہلیت یاد آ گیا، ہمیں وہ وقت یاد آ گیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے رحم و کرم کا سایہ ہے ہمارے سروں پر، ورنہ سرکار وہ وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میری بیوی حاملہ تھی اور میں تجارت کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر باہر جا رہا تھا، تو میں نے اپنی بیوی کو
یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، ہم تمہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے اپنی تجارت چاہے جس مرحلے پہ ہو چھوڑ کر کے واپس آئیں گے، اور اگر بچی پیدا ہو تو خاندان والوں سے مل جل کر کے ماحول کے اور حالات کے اور سوسائٹی کے تقاضے کے تحت، ہمارے دھرم کے آئین و دستور کے مطابق کے تحت، ہمارے اس سماج کے ماحول کے مطابق آپ دیر مت کرنا، اس بچی کو حوالے کر دینا سماج کے ذمہ دار لوگوں کو، تاکہ وہ جتنی جلد ہو سکے، ہمارے سماج میں بچیوں کا رکھنا بہت بڑا جرم ہے، باعث نحوست ہے، برکت سے خالی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا وہ لوگ تمہاری بچی کو لے جائیں گے، سپرد خاک کر دیں گے، نحوست سے تم بھی آزاد ہو جاؤ گی، ہم بھی آزاد ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں صحابی سرکار، میں نے حکم دیا اور میں روانہ ہو گیا، لیکن چند سال کے بعد جب میری واپسی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی، بس اسی بچی سے ملتی جلتی صورت تھی، بس اسی بچی سے ملتا جلتا چہرہ تھا، بس اسی بچی سے ملتے جلتے سارے زاویے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو میں پلٹ کر اندر آیا اور میں نے اپنی عورت سے کہا، اے میری عورت، مجھے آج بڑا افسوس ہو رہا ہے، تم نے اطلاع تو کیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہم نے سماج کے چودھری لوگوں کے اسے حوالے کر دیا ہے، ہم نے سماج کے ذمہ داروں کے اسے حوالے کر دیا ہے، مگر مجھے آج افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگر تم نے میری بچی کو کسی طرح بچا لیا ہوتا، تم نے اگر میری بچی کو کسی طرح لوگوں کے حوالے نہ کیا ہوتا، وہ زندہ دفن نہ کی گئی ہوتی، تو آج میری بچی اتنی بڑی میرے سامنے ہوتی، میں اسے پیار کرتا۔ عورت کا دل بھیگ گیا، پسج گیا، اور فوراً اس نے اپنے شوہر کو سینے سے لگا کر کان میں سرگوشی کی اور کہا، اے میرے سرتاج، تم باپ ہو کر کے جب بیٹی سے اتنے محبت کرتے ہو تو میں ماں ہو کر کے مجھے بیٹی سے کتنا پیار ہوگا۔ کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ ایک ماں اپنی بچی کو غیروں کے حوالے کر دے گی؟ جس نے 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا ہو، جس نے 9 مہینہ اس کے جھٹکے برداشت کیے ہوں، بھلا وہ ماں اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے غیروں کے حوالے کر دے گی کہ لے جاؤ اسے زندہ دفن کر دو؟ ہرگز میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بچی جو تمہارے سامنے مسکرا رہی ہے، یہ پڑوس میں رہتی ہے، لیکن یہ تمہاری ہی بچی ہے جو کبھی کبھی تمہیں دیکھنے کے لیے چلی آتی ہے، جو کبھی کبھی تمہیں دیکھنے آتی ہے۔ کہا یہ میری ہی بچی ہے؟ کہا ہاں یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، یہ تمہاری ہی اولاد ہے، دھرم کی وجہ سے مجبوری ہے، یہ غیروں کے ہاتھ میں رہتی ہے، مگر اپنے باپ کی زیارت کرنے کے لیے کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ رات کا سناٹا ہے، شوہر کہتا ہے اسے گھر میں بلاؤ، ہم اسے پیار کریں گے، ہم اسے سینے سے لگائیں گے، ہم اس کا بوسہ دیں گے، ہم اسے اپنے سینے سے لگا کر کے پیار کریں گے۔ ماں کی ممتا نے دھوکے میں آ کر کے اس بچی کو اپنے گھر میں بلایا، باپ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگایا، لیکن زمانے جاہلیت کا جو دستور تھا اس نے گریبان پکڑا۔ نادان، اگر زمانے کو خبر ہو گئی، سماج کو پتہ چل گیا کہ یہ بچی تمہارے ہی گھرانے کی ہے، تو لوگ تمہیں اپنے سماج کی بنیاد پر تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، سماج سے تمہیں الگ کر دیں گے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، رات کے سناٹے میں تم وہی کام کر دو جو کام بچیوں کے ساتھ ہمارا مذہب کرتا ہے، ہمارا دھرم کرتا ہے، ہمارا سماج کرتا ہے، ہماری سوسائٹی کرتی ہے۔ رات کے سناٹے میں مذہب کے نشے میں چور ہو کر کے باپ اٹھتا ہے، جاہلیت کے رسم و رواج میں مجبور ہو کر کے آگے بڑھا، بیٹی کو سینے سے لگایا، رات کا سناٹا ہے، بیٹی نے آواز نکالنا چاہا، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں، ہم تمہیں ایک اچھی جگہ لے جا رہے ہیں۔ بہلا کر باہر نکلا، اور جب آبادی سے باہر نکلا، جہاں پہنچتا ہے صحراؤں میں اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں، سرکار میں نے اپنی بچی کو صحرا میں میں نے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد میں نے گڈھے کھودنے شروع کیے، میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا، میں گڈھا کھودتا چلا گیا، جیسے جیسے گڈھا
گہرا ہو رہا تھا۔ حضور آج میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحات آ گئے کہ میں گڈھے کھودتا تھا اور میرے ہاتھ کا گرد و غبار جو میرے دامن پہ آتا تھا، میری پیاری بچی اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کرتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ گڈھا نہیں ہے، یہ میری موت کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ یہ میرے باپ کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے میں خوش ہو جاؤں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب گڈھا قد آدم گہرا ہو گیا، میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، گڈھے کے اندر ڈالا۔ بیٹی نے آواز دی، بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی میں وہی کر رہا ہوں جو ہمارا سماج کہتا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہماری جاہلیت کے رسم و رواج کے قانون کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مجبوری ہے۔ آہستہ آہستہ مٹی ڈالتا گیا، پیر ڈھکے، کمر ڈھکا، گردن ڈھکی، آہستہ آہستہ جب لبوں تک مٹی آ گئی، میری پیاری بیٹی نے کہا بابا میں سمجھ گئی کہ تم ہمیں زندہ درگور کر رہے ہو، جاؤ میری والدہ کو آخری سلام کہہ دینا۔ بچی کی آنکھیں آسمان پر گئی اور رب کے حضور اس نے درخواست کی، مولا کب تک ہم ان بچیوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا جاتا رہے گا؟ کب رحم و کرم کی بارشیں ہوں گی؟ کب یہ بارش رحمت اترے گی؟ تاریخ گواہ ہے کہ آسمان سے صرف رحمت الہی نہیں اتری، اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت للعالمین کو اتارا۔ مکے کی سرزمین پر اس ایام جاہلیت کے رسم و رواج کو توڑ دیا میرے آقا نے، اور ارشاد فرمایا نادانو بچی کا پیدا ہونا تم منحوس سمجھتے ہو۔ سرکار نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو وسیع کرتا ہے، اور وہ بچی جب جوان ہو جاتی ہے ماں باپ اسے اسلامی تربیت کی روشنی میں جب شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا۔ یہ میرے آقا کا فیض ہے، سرکار کی میلاد کا یہ فیض عظیم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد مبارکہ منانے والوں ذرا غور تو کرو کہ میرے آقا کا کیسا احسان عظیم ہے۔ وہ کون سا شعبہ حیات ہے جس شعبے پر میرے آقا کا احسان عظیم نہیں ہے؟ سرکار نے احسان نہیں فرمایا۔ آئیے ذرا ہندو رسم و رواج کی طرف چلیں۔ میں تو اعلان کیا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی گردن پر میرے رسول کا احسان نہیں ہے۔ اور میلاد النبی کے جیسے منانا صرف یہی نہیں کہ یہ نبی کے غلاموں کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس روئے زمین پر ایک ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد میں شریک ہو، سرکار کی میلاد کے جھنڈے بلند کرے، اس لیے کہ مصطفیٰ صرف قوم مسلم کے لیے نہیں سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین۔ ہندو سماج کا جائزہ لیجئے۔ اہل حنود کا ایک طریقہ تھا۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ اہل حنود کا طریقہ یہ تھا کہ جب شادی ہو جاتی تھی، دو نئے جوڑے ہیں، اتفاق ہے، موت جس کے ساتھ ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے، شادی ہو گئی، ابھی اچانک شادی ہوئی ہی تھی کہ چند روز کے اندر کوئی بچہ نہیں ہوا، کوئی ولادت نہیں ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ عالم یہ ہے کہ اچانک موت نے بیوی کو آ کر دبوچ لیا اور وہ عورت فوری آنن فانن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہندو سماج نے جیسے ہی اس عورت کا نہیں شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر جیسے ہی مرتے ہی وہ عورت جس کی زندگی کا ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، سہاگ روشن ہوا تھا، جس نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی، شوہر کو اچانک موت نے دبوچا، اب بیوی اکیلی ہو گئی۔ لیکن ہندو سماج نے ایسا ظلم عظیم ڈھایا اس تنہا عورت پر، چونکہ اسے بچے نہیں تھے، اس لیے ہندو سماج کا یہ قانون بن گیا تھا، ہندو سماج نے، ہندو دھرم نے یہ قانون بنا لیا تھا کہ شوہر اگر مر جائے گا تو جب اس کا لاشا تیار، جب اس کا جنازہ تیار ہو جاتا تھا، جب اسے کفن میں لپیٹ دیا جاتا تھا تو تنہا چتا پر وہ شوہر نہیں جلتا تھا، بلکہ مردہ شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ بیوی کو لپیٹ کر کے ستی کر دیا جا رہا تھا۔ یہ ہندو سماج کی یہ طریقہ تھا، مگر قربان جاؤ اس رحمت دو عالم پر سرکار کی تشریف آوری ہوئی اور مصطفیٰ جان رحمت
رحمت نے جسے دنیا بیوہ کہہ رہی تھی، جسے دنیا بدعا کہہ رہی تھی، جسے دنیا بھاگن کہہ رہی تھی، ہندو سماج میں یہ بہت بڑی لعنت تھی، زندہ بیوہ کو جلایا جا رہا تھا، لیکن ایک پوائنٹ رخصت کے، ایک پوائنٹ آرام کے بچا رکھے گئے تھے، اور وہ کیا تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس عورت کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، بچوں کے سامنے نہیں جا سکتی، کسی تاجر کے سامنے نہیں جا سکتی، کسی پڑھنے لکھنے والے کے سامنے نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا اس لیے کہ یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہو گئی ہے، اس کا چہرہ دیکھنے سے بچے امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، تاجر اپنی تجارت میں ناکام ہو جائے گا، برکتوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ بیواؤں کو دنیا منحوس کہہ رہی تھی، یہ احسان عظیم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ایک بیوہ سے نکاح فرما کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے بھاگن کو سہاگر بنا۔ نبی کریم کا یہ احسان عظیم ہے، اس لیے میلاد النبی شریف کا جلسہ کرنا، نبی کی میلاد میں شریک ہونا صرف نبی کے غلام کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہم منائیں جشن میلاد رسول۔ آج کے دن مالک خلد بری پیدا ہوئے۔ بات جناب دائی حلیمہ کے ذکر سے چلی تھی، کتنی خوش نصیب وہ خاتون ہیں جنہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں خدمت کا موقع میسر آیا، سرکار کی خدمت سے انہیں معمور ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اللہ، ایسا شرف حاصل ہوا کہ دنیا میں آج تک ایسی خوش نصیب عورت آپ کو نہیں ملے گی۔ جناب دائی حلیمہ فرماتی ہیں، تاریخ کہتی ہے شریفان عرب کا قاعدہ تھا اس زمانے میں، عرب کے بچے پلتے تھے کسی بدوی گھرانے میں، قریش کا یہ طریقہ تھا کہ جب بچے پیدا ہو جاتے تھے تو ہم انہیں دودھ پلانے کی ذمہ داری ماؤں کے سر نہیں ہوتی تھی بلکہ دیہات کی عورتیں آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں، وہ دودھ پلایا کرتی تھیں، انہیں معاوضہ دیا جاتا تھا، انہیں پیسے دیے جاتے تھے، انہیں ان کا بدلہ دیا جاتا تھا۔ عرب کی عورتوں کو بچوں کو لینے کے لیے دیہات کی عورتیں آئیں، جناب دائی حلیمہ بھی حاضر ہوئی، چونکہ وہ غریب تھیں، ان کی سواری کمزور تھی، لیٹ سے پہنچی، جتنے امیر کے بچے تھے سب کے سب ان کی سہیلیوں نے حاصل کر لیے۔ کون بچا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بچ گئی۔ سہیلیوں نے کہا اے حلیمہ تم دیر سے آئی ہو، بس ایک عبداللہ کے در یتیم رہ گئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اگر تم صبر و قناعت کی بنیاد پر تم چاہتی ہو ان کی خدمت کرنا تو آمنہ خاتون کے گھر میں چلی جاؤ۔ حاضر ہوتی ہیں، دستک دیا، جواب آیا کون؟ کہا مجھے حلیمہ کہتے ہیں۔ پردے سے آواز آتی ہے اے حلیمہ تمہارا ہی انتظار تھا مجھے، اس لیے کہ کل رات کے سناٹے میں جس فرشتے نے میرے بچے کے دودھ پلانے کی ذمہ داری والی عورت کا نام بتایا تھا اس کا نام حلیمہ۔ سیدہ دائی حلیمہ کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ فرماتی ہیں آمنہ خاتون میرے آقا کی والدہ مخدومہ، فرمایا اے حلیمہ اگر پیسے کی لالچ میں آئی ہو تو باہر چلی جاؤ، اگر اجرت کی نیت سے آئی ہو تو باہر چلے جاؤ، اگر کوئی تمہیں اس کا عوض چاہیے دودھ پلانے کا تو باہر چلی جاؤ، ہمارے پاس کوئی اس کا عوض نہیں ہے، بس ایک ہی عوض ہے اور وہ یہ ہے کہ بچے کی بھی دعا تمہارے ساتھ ہوگی اور بچے کی ماں کی بھی دعا تمہارے ساتھ ہوگی، جو کچھ تمہیں ملے گا اس پہ شکر کرنا ہوگا۔ عرض کرتی ہیں ذرا سا اس نورانی چہرے کو تو دکھا دیا جائے، ذرا اس نورانی جلوے کو تو دکھا دیا جائے، ذرا اس نوری صورت کو تو دکھا دیا جائے۔ لے کر اندر چلی میرے آقا و مولا اپنے بستر مبارک پر اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے مہد مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی چہرہ پاک سے رخ کو الٹا ہے، سرکار کی آنکھیں بند ہیں، دائی حلیمہ جھکتی ہیں، میرے آقا و مولا کا چہرہ نوری جیسے ہی دیکھتی ہیں، صورت مبارک کو دیکھا دیوانی ہو گئی، میرے آقا کے چہرے مبارک کو دیکھا سرکار سے عشق ہو گیا۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی دائی حلیمہ پہ نظر گئی سرکار نے مسکرا تم نے ہر
ذرے میں برپا کر دیا طوفان شوق، ایک تبسم اس قدر جلووں کی طغیانی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت نے تبسم فرمایا۔ اب دائی حلیمہ کی آواز بدل گئی، اے آمنہ خاتون اب پیسے کی بات مت کرنا، اب اجرت کی بات مت کرنا، اب نظر و نیاز کی بات مت کرنا۔ کہا اے حلیمہ کیوں؟ کہا مصطفیٰ نے مسکرا کر کے پہلے ہی مجھے نذرانہ دے دیا، پہلے ہی مجھے اجرت دے دیا ہے۔ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اس روئے زمین پر تبسم مصطفیٰ اگر کسی کے حصے میں آیا ہے تو وہ دائی حلیمہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حلیمہ ہم ناز تجھ پہ کرتے ہیں، تو نے دونوں عالم کے تاجور کو پالا ہے، تو نے دونوں عالم کے تاجور کو پالا ہے۔ گود میں لیتی ہیں اجازت کے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر چلتی ہیں، سواری پر بٹھایا، کمزور سواری تھی، سہیلیوں کی تیز سواری تھی، دور چلی گئی، آہستہ آہستہ سواری خرامہ خرامہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مکے کی وادی سے باہر نکلی، اور جیسے ہی وادی سے باہر سواری نے قدم رکھا اب اس کے اندر تیزی آ گئی، اب اس کے اندر برق رفتاری آ گئی، اب اس نے اسپیڈ پکڑا، اتنی تیز ہوئی کہ پہلے چلنے والی سواریاں پیچھے ہو گئیں اور دائی حلیمہ کی سواری آگے ہو گئی، دائی حلیمہ کی سواری آگے ہو گئی۔ دل میں خیال آیا اللہ اللہ کہ شہزادی کی خدمت میں نے لے لی ہے، پکار کر کے پردہ غیب سے آواز آئی، اے دائی حلیمہ یہ تمہاری سواری کا کمال نہیں ہے، سواری پر بیٹھنے والے سوار کا کمال ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے۔ اور کمال کیوں نہ ہو، میرا رسول تو سارے زمانے میں افضل بن کر کے آیا ہے، میرا رسول نبیوں میں افضل ہے، میرا رسول رسولوں میں افضل ہے، میرا رسول تخلیقات میں افضل ہے، میرا رسول مخلوقات میں افضل ہے، سارے لمحات و کیفیات میں مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے، اور جو افضل ہوتا ہے اس کی سواری اپنے رفتار میں بھی افضل ہوتی ہے، اپنی اسپیڈ میں بھی افضل ہوتی ہے، اپنی رفتار میں بھی اور افضل ہوا کرتی ہے۔ پہنچی گھر پہ، سرور کونین کی خدمت شروع ہو گئی، سرکار کو غسل مبارک دے رہی ہے، زلف معمر میں کنگھی بھی ہو رہی ہے، سرکار کا کپڑا بھی بدلا جا رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، چاندنی رات ہے، 14ویں کا چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی روشنیوں کو نثار کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے ناز پہ اپنے نظر عقیدت کو پیش کر رہا ہے۔ آمنہ خاتون سیدہ دائی حلیمہ عرض کرتی ہیں کہ میرے دل میں میری غربت کا خیال آیا، میری آنکھیں بھیگ گئی، اور میں نے اپنے رب کے حضور عرض کیا اے مولا اگر آج میں غریب نہیں ہوتی، اگر آج میں مجبور نہیں ہوتی، آج اگر میں مفلس نہیں ہوتی، تو جس طرح دنیا کی اور عورتیں بچوں کو نیچے لٹا کر کے اوپر سے کوئی کھلونا ٹانگ دیتی ہیں، ہم بھی کوئی کھلونا سرکار کے جھولے پہ لٹکا دیتے۔ غیب سے آواز آئی اے حلیمہ عام بچوں کی طرح اس بچے کو مت سمجھنا، عام شہزادوں کی طرح اس نور کے ٹکڑے کو مت سمجھنا، یہ بشری خاکے میں ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نور حقیقت کو اس پردے میں ملبوس فرما دیا ہے، نور حقیقی کو اس پردے میں ملبوس کر دیا ہے۔ اور سنو اے حلیمہ جس کی حقیقت نور ہوتی ہے اس کا کھلونا بھی نوری ہوتا ہے، جس کی حقیقت نظر اوپر اٹھی، دیکھا عجیب و غریب حال ہے، دنیا کے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں تو ان کے کھیلنے کا دستور یہ ہوتا ہے اوپر کھلونا ہوتا ہے، کھلونے کو جھلا دیا جاتا ہے، اب کھلونا جدھر جدھر جاتا ہے بچہ ادھر ادھر جاتا ہے، کھلونا دائیں جھکتا ہے بچہ دائیں جھکتا ہے، کھلونا بائیں جھکتا ہے بچہ بائیں جھکتا ہے، کھلونا آگے جھکتا ہے بچہ آگے جھکتا ہے، کھلونا پیچھے جھکتا ہے بچہ پیچھے جھکتا ہے۔ یہ بچوں کی فطرت ہے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جدھر جھکتے ہیں چاند ادھر جھکتا ہے، نبی جدھر کروٹ لیتے ہیں چاند ادھر کروٹ لیتا ہے، مصطفیٰ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر ہی اشارے پہ جھک جاتا ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشارے پر وہ چلتا تھا کھلونا۔ انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشارے پر وہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ دائی حلیمہ نے سوال کیا اے چاند ذرا ایک کوشچن ہے ہمارا تمہارے ساتھ۔ کہا کیسا سوال ہے؟ کہا یہ تو بتا آج تیری رفتار میں چینجنگ کیسے آ گئی، آج تیری اداؤں میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ تیرا کام تو یہ ہے ہلال بن کر کے نمودار ہو، بدر کامل ہو کر کے غروب ہو جائے۔
ہلال بن کر کے نمودار ہو، بدر کامل بن کر کے غروب ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی تیرا فنکشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تیری ادا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تیرا کام نہیں ہے. لیکن آج میں کیا دیکھ رہی ہوں، تو کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر نبی کے اشارے پہ نثار ہوتا ہے، کبھی ادھر نبی کے اشارے پہ نثار ہوتا ہے. آسمان کے چاند نے کہا اے حلیمہ تو زمین پہ نبی کی میلاد کی خوشی منا رہی ہے، میں آسمان پر نبی کی میلاد مجھے آسمان پر نبی کی میلاد پر کیفیت تاری ہے. ارے اس سے بڑا نصیبہ اور کیا ہوگا کہ اس سے پہلے میں چلتا تھا تو رب العالمین کے لیے، طلوع ہوتا تھا رب العالمین کے لیے، بدر کامل ہوتا تھا رب العالمین کے لیے، غروب ہو جاتا تھا رب العالمین کی رضا کے لیے. لیکن آج بات رب العالمین کی نہیں ہے، آج معاملہ رحمت للعالمین کا. آج مصطفیٰ نے مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، اپنی دلجوئی کے لیے مجھے قبول کر لیا ہے، تو آج میں نے بھی اپنی ساری اداؤں کو چھوڑ کر نبی کی ادا پہ اپنی ادا کو قربان کر دیا ہے، تاکہ زمانہ دیکھ لے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، کیوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کریمہ کرنے والی دائی حلیمہ ساری دنیا کو یہ سبق دینا چاہ رہی ہیں، سارے زمانے کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں. اے لوگوں، جب تک دنیا باقی رہے یہ وہ متواترہ عبادت ہے، میلاد النبی شریف یہ وہ متواترہ عبادت کریمہ ہے کہ جب سے میرے آقا کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، سرکار کی میلاد اسی وقت سے شروع ہو گئی، میرے آقا کی میلاد اسی وقت سے شروع ہو گئی. ادھر تخلیق ہوئی، ادھر میلاد شروع ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک میرے آقا و مولا پردہ مستتر میں رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کبھی نبی پڑھتے رہے، کبھی رسول پڑھتے رہے، کبھی جناب آدم پڑھتے رہے، کبھی جناب عیسیٰ پڑھتے رہے، کبھی جناب موسیٰ پڑھتے رہے. یہ سارے کے سارے انبیاء و مرسلین نبی کی میلاد مصطفیٰ جان رحمت کے پردے میں اور حجاب میں رہ کر دنیا کو سناتے رہے. لیکن سرکار جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اب اس میلاد کا بیڑا حضرت صدیق اکبر کے سر آ گیا، فاروق اعظم کے سر آ گیا، عثمان غنی کے سر آ گیا، مولا علی کے سر آ گیا، اہل بیت کے سر آ گیا. یہ شہزادگان مصطفیٰ نے میلاد کا وہ پرچم گاڑا ہے، میلاد کا وہ جھنڈا بلند کیا ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میلاد مصطفیٰ نہ منائی گئی ہو، سرکار کی میلاد کے جھنڈے نہ بلند کیے گئے ہو، مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا گیا ہو. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. اور جتنی کوشش کی گئی میلاد شریف بند کرنے کی، کسی نے کہا یہ کنہیا کا جنم ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور کسی نے کہا نہ جانے کیا ہے، نہ جانے کیا ہے. جتنی مخالفت کی گئی، آج عالم یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی رہنما کی یاد اس شان سے نہیں منائی جاتی جس شان سے میلاد النبی منایا جاتا ہے، جس شان سے مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. تم مخالفت کرتے رہو. مصطفیٰ پیاری کی میلاد اگر آمنہ خاتون مناتی ہیں تو وہ میلاد تو ضرور ہے، میلاد کاملہ نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کی میلاد صحابی رسول مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ تو ہے، میلاد کاملہ نہیں ہے. اگر نبی کی میلاد تابعین کرام مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ تو ہے، میلاد کاملہ نہیں ہے. اگر نبی کی میلاد صوفیہ مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ تو ہے، میلاد کاملہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت جھوم رہی ہے. آواز آئی میرے بندو، تم میلاد منا رہے ہو، آؤ ہم میلاد کاملہ منا دیتے ہیں. اور ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور ہونے کا اعلان کر دیا. نبی کی میلاد میلاد کاملہ ہو گئی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جھنڈے ہر دور میں، ہر زمانے میں،
ہر لمحے میں بلند ہوتے رہے اور اس کی برکتیں آسمان سے بادل کی طرح برستی رہی. مٹانے والے ہمیشہ 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 ہمیش کے لیے مٹ گئے. اور کس شان سے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اما تم کیا مٹاؤ گے میرے آقا کا ذکر. حقیقت تو یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بیان کرو یا رسول اللہ. ہم میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں, آل رسول کے واسطے سے بیان کر رہے ہیں, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہی ہے, اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا یہی ہے, اور وہ یہ سکھایا ہے کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اولاد اللہ بیٹا تیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. يا إمام رسل يا سندي أنت باب الله معتمدي, فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي.